السلام علیکم پاکستان اور خاص طور پہ شہری سندھ کی عوام. جنگ چل رہی ہے. پاکستان جموں کشمیر پہ قبضہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے اور ہندوستان پاکستان کی کشمیر پہ حملہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے. نیز دنیا میں مختلف جگہوں پہ لوگ مختلف علاقوں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اس وقت پاکستان کے ایک بڑے شہر کراچی کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے اور وہ جنگ سینٹرل ڈسٹرکٹ کی ہے. اور اس کو قبضہ کروانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے آپ کو پتہ ہے؟ جی خالد مقبول کا. جی ہاں، اس وقت سینٹرل کے علاقے میں بہت ساری شیطانی قوتیں ایک ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جمع ہو چکی ہیں. وہ پیپلز پارٹی جس کے بارے میں آج تک ایم کے کئی لوگ کہتے آتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کراچی تباہ ہو گیا، شہری سندھ تباہ ہو گیا، مگر جب اپنے ذاتی مفادات کی بات آتی ہے تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ڈاکٹر عاصم حسین کے ساتھ مل کر خالد مقبول اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جو مجھے وہاں کے کارکنان سے خبریں آ رہی ہیں، جو میرے پاس مختلف قسم کے رائٹ اپس آ رہے ہیں، مختلف قسم کی انفارمیشنز آ رہی ہیں، وہ یہ کہ خالد مقبول نے اور فارس ستار نے اور ان کے کچھ ساتھیوں نے مل کے ڈاکٹر عاصم کے ساتھ سینٹرل پہ قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یہ وہ قبضہ نہیں ہے جو پاکستان کشمیر پہ کرنا چاہ رہا ہے. یہ قبضہ ہے پلاٹوں پہ، چھتوں پہ، پراپرٹیز پہ، پارکوں پہ، تاکہ دو پیسے کمائے جا سکیں. خالد مقبول کی ٹیم اس وقت اس قبضے کے اندر شامل ہوئی ہے. سینٹرل کے اندر وہ کارکنان جو اس گھٹیا گیم کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے، ان کو تنگ کیا ہوا ہے، ان کو پریشان کیا ہوا ہے. میں ان کارکنان کی حمایت نہیں کر رہا جو کہ غلط کاموں میں انوالوڈ ہیں، مگر جو کارکنان اگر سینٹرل میں غلط کاموں میں انوالوڈ ہیں تو پھر ایسے ہی تمام کارکنان پورے کراچی میں، پورے سندھ میں ان کے خلاف چاہے کسی بھی جماعت سے ہوں اس پہ ایکشن ہونا چاہیے. صرف سینٹرل میں مخصوص کارکنان پہ کیوں؟ ان کارکنان کو تنگ کر کے کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لو. حیرت تو مجھے بات سن کے ہو رہی ہے کہ ایم کے دو سینئر رہنماؤں کی قیادت کے اندر ان کارکنوں کو چونکہ اپنی بدماشی کے ذریعے نہیں توڑا جا رہا، ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جوائن کر لو. وہی پیپلز پارٹی جس کے اوپر یہ لوگ تقریروں میں بیٹھ کے، پریس کانفرنسوں میں بیٹھ کے الزام لگاتے ہیں. ہم ایم کی پچھلی قیادت پہ بھی سوال اٹھاتے آئے، مگر اب لگنا تو یہ شروع ہو گیا ہے کہ وہ قیادت تو تھی خراب ملک کے خلاف، مگر کرپشن میں یہ قیادت انوالوڈ ہے اور اب سامنے کھل کے آ رہی ہے. میں سینٹرل کے کارکنوں سے مخاطب ہوں، میں ایم کے کارکنوں سے مخاطب ہوں. اگر تمہاری جماعت کے دو سینئر رہنما اس پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو تم مجھے بتاؤ کہ کیا تم ان رہنماؤں کے پیچھے چلو گے؟ پچھلی دفعہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا، اسی فارس ستار کو ٹوپیاں پہنائی گئی تھیں، نشان امتیاز لیے گئے تھے 18ویں ترمیم پاس کرانے کے لیے. آج وہی باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ایک طرف فارس ستار بیٹھ کے میئر کراچی کو کوس رہے ہوتے ہیں اور میئر کراچی ان کی کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف مل کے کام کیا جا رہا ہے. اور جو کارکنان اس راستے میں حائل ہو رہے ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے. ایم پاکستان کے کارکنوں سن لو، پورے کراچی کے اور بالخصوص سینٹرل کے، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ جس طرح باقی بت توڑے ہیں یہ بت بھی ٹوٹیں گے. کچھ لوگ جو ملک دشمنوں سے لڑ سکتے ہیں وہ یہ بت بھی توڑیں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. ایک اور واقعہ جس کی میں نے قسط نمبر 1 کل کی تھی، میں نے اس میں نام نہیں لیا، مگر میں آپ کو آج بتاتا ہوں. سر سید یونیورسٹی پر جو مسلح افراد سے دعویٰ بلوایا گیا ہے اس کے پیچھے بھی خالد مقبول ہے.
اور میری رپورٹس کے مطابق یہ سارا گٹجوڑ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سر سید یونیورسٹی کے انڈر یعنی علی گڑھ مسلم اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے ماتحت جو اربوں روپے کی زمین ہے اس پہ قبضہ کیا جا سکے. پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, ڈاکٹر عاصم کے ساتھ مل کے یہ ہو رہا ہے. آپ پیپلز پارٹی پہ الزام لگا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کی ساتھ مل کے آپ کے لوگ آپ کی کھٹیا کھڑی کرنے کے چکر میں ہیں. چونکہ پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشن میں سینٹرل کے اندر ایک ایم پی اے نہیں ملا, ایک ایم این اے نہیں ملا. ایون کہ وہ الیکشنز لوکل باڈیز کے جو ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا, اس کے اندر 2 یو سی ملی, وہ بھی نان اردو سپیکرز کی, نان مہاجروں کی. اس لیے پیپلز پارٹی اب یہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہے اور آپ کے ساتھی وہ رہنمان کو راستہ دکھا رہے ہیں. یہ وجوہات ہیں کہ ایم کیو ایم کامیاب نہیں ہو پا رہی. یہ وجوہات ہیں کہ آپ کے شہر کے مسئلے حل نہیں ہو پا رہے. جب یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گٹھ جوڑ کے بیٹھیں گے, پارٹیز کریں گے, تو کیسے آپ کے مسئلے حل ہوں گے؟ بالکل مشکل وقت ہے مگر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر تاریکی کے بعد روشنی ہے. وہ کہتے ہیں نا, روشنی سے پہلے سب سے زیادہ تاریکی ہوتی ہے. اب وہ روشنی پھوٹنے والی ہے. چراغ بجھنے سے پہلے پھڑپھڑا رہا ہوتا ہے. یہی وہ چراغ پھڑپڑا رہے ہیں. بہت دیر تک یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ میں ان کارکنوں سے مخاطب ہوں, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. مستحکم رہیں, سچ پہ کھڑے رہیں, بالکل غلط بات کا ساتھ نہ دیں, بالکل صحیح چیز کا ساتھ دیں. اور یاد رکھیں کہ یہ لوگ جو آج پیپلز پارٹی کے ساتھ کھل کے کام کر رہے ہیں, اب ذرا سوچیں پچھلے کئی سالوں میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کس طرح کام کر کے آپ کو نقصان پہنچایا ہے, جس کی وجہ سے آپ آج اس حال میں ہیں. انشاءاللہ یہ وقت بھی کٹ جائے گا اگر آپ ثابت قدم رہیں گے. اسی کے ساتھ دانش قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد. جے مہاجر.